ابھی جو میں آپ سے بات شیئر کرنے لگا ہوں، بے شک آپ مجھے وائرل نہ کیجئے گا، پر میری بات دھیان سے سنیے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ میسیج ہے، اتنا امپورٹنٹ کہ یہ ویڈیو آپ کو روزانہ دیکھنی چاہیے، اور اگر روزانہ نہ بھی دیکھ پائیں تو جب بھی کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی پریشانی میں پھنسے ہوں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ یہ ویڈیو میں نے بنایا ہے، پر اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے کچھ ایسی آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کے بارے میں اکثر لوگ غافل ہیں۔ السلام علیکم سسٹر اینڈ بردرز۔ تو سوال یہ تھا کہ ہم خوشی کس چیز کو کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں سوشل سائنٹسٹ نے کافی ڈیبیٹ کی کہ اصل میں خوشی ہوتی کیا ہے، لیکن اگر آپ اس پوری بحث کا نتیجہ دیکھنا چاہیں کہ خوشی اسے کہتے ہیں کہ جو کام ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ مثلاً کوئی انسان کسی اسکول میں داخلہ لینا چاہتا تھا اور اس کو وہاں داخلہ مل گیا تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ کوئی بچہ رات کو چاکلیٹ مانگتا ہے مما سے اور اس کی مما اس کو چاکلیٹ دے دیتی ہے تو وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان کسی جگہ شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کی وہاں شادی ہو گئی تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ جس جگہ نوکری کرنا چاہتا تھا وہاں نوکری مل گئی تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی جب چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں تو ہمیں خوشی مل جاتی ہے، اور جب چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو ہم اداس ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں سارے کام آپ کے مطابق ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سورہ یونس کے اندر سورہ نمبر 10 آیت نمبر 62 میں فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان کی دو خصوصیات ہیں جن کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک تو کہا گیا کہ لا خوف علیہم، ان کو وہ خوف نہیں ہوتا، اور دوسرا ان کو غم نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے ایک بات، خوف ہمیشہ فیوچر کی چیزوں کا ہوتا ہے اور غم ہمیشہ پاسٹ کی چیزوں کا ہوتا ہے۔ یعنی خوف اس چیز کا ہوتا ہے جو چیز ابھی ہوئی نہیں ہے۔ مثلاً میں امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں، مجھے پتہ نہیں نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی، تو یہ سارے ایسے خوف جن کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح جب انسان کو غم ہوتا ہے تو وہ ماضی کا ہوتا ہے۔ مثلاً اگر میں پڑھ لیتا تو آج مجھے نوکری مل جاتی، یا ایسا کرتا تو ویسا ہو جاتا، فلاں فلاں۔ یعنی انسان جب بھی غم کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ ماضی کا سوچ کے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ واقعی میں اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ الحکیم بھی ہیں۔ العلیم کا مطلب کیا ہے کہ زیادہ علم اللہ کے پاس ہے، اور الحکیم کا مطلب کیا ہے کہ سب سے زیادہ حکمت والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے علم میں بھی زیادہ ہے، ہم سے سمجھ میں بھی، اور ہمیں شاید کسی بھی تصویر کا چھوٹا سا پکسل نظر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس پکسل کی پوری تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ہم اپنی لیمیٹڈ سوچ کے اندر اکثر اوقات مسئلوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو اور تم اس کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو، مگر وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم برا سمجھ رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بری نہ ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تو وہ آٹومیٹکلی اپنی مرضی کی بات نہیں کرتا، پھر اللہ کی مرضی کی بات کرتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم دعا مانگتے تھے اور ہماری دعا قبول ہو جاتی تھی تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی، اور جب کوئی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تھی تو ہمیں اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی تھی کہ پہلے جو مرضی تھی وہ تو ہماری تھی، اب جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور یقیناً اللہ کی مرضی ہماری مرضی سے بہتر ہے۔ اللہ آپ کو آپ کی ماں سے بھی زیادہ چاہتا ہے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کرے جو آپ کے لیے برا ہو؟ اسی طرح سے ہماری زندگی میں بہت سارے واقعات ہیں کہ میں کہیں شادی کرنا چاہ رہا تھا، میری اس جگہ شادی نہیں ہوئی، بزنس میں پیسہ لگایا اور بزنس کامیاب نہیں ہوا، اور پھر ہم پریشان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا آخر کیوں ہو رہا ہے۔ کبھی کبھار اولاد کے معاملے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہائے میں تو بیٹا چاہتا تھا، یہ تو بیٹی ہو گئی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اولاد چاہتے ہیں، مجھے اولاد کیوں نہیں مل رہی۔ آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی شادیوں کو 18 سال 20 سال 22 سال ہو گئے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کو 18 سال 20 سال کے بعد اولاد عطا فرماتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کیا اور کچھ ہی عرصے میں اللہ پاک نے ان کو کروڑ پتی بنا دیا۔ تو سسٹر اینڈ بردرز، اللہ تعالیٰ آپ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق نہیں چلتا، ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتے ہیں۔